اللہ نے اس امت کو سب سے پہلی دولت تو یہ دی کہ اپنے آخری نبی کا امت ہی بنایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ جتنا اس سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے، بس اتنا ہی قیامت کے آنے میں دن وقت باقی۔ پھر اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت دی، نہ مٹنے والا کلام، قرآن کی تلاوت فرمائی، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور اللہ نے الف عام 2000 سال پہلے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، ایسی عربی جو واضح ہے، کھول کھول کے بیان کر رہی۔ قرآن لسان القوم ہے، ہمارے علماء کو لسان القوم نہیں آتی، اور واحد کتاب ہے جو اتنی بڑی ہو کر بغیر سمجھے حفظ کی جاتی۔ ایسا حفظ ہوتا ہے کہ پورے قرآن کو بچے پڑھ جاتے ہیں اور اٹکتے بھی نہیں۔ غلطی تو بات کی بات ہے، اٹکتے بھی نہیں۔ تو اب یہ سوشل میڈیا پہ رمضان آتا ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے، 8 ہیں 20 نہیں، وہ کہتے ہیں 20 ہیں 8 نہیں، 8 کا تو وجود ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں 20 کا تو وجود ہی کوئی نہیں۔ ایسے پاگل ہیں کہ بھئی ترغیب دو، یہ نوافل ہیں، 8 پڑھے 10 پڑھے 20 پڑھے، مدینے والے 40 پڑھتے تھے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من المہدیین من بعد، خلفاء راشدین کی سنت تو میرے نبی کی سنت، کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے۔ رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میری بات بن گئی ہے تیری بات، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سب سے پہلی دولت تو یہ دی کہ اپنے آخری نبی کا امت ہی بنایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے۔ تیری بات تیرے شہر میں میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ دوسرا فضل یہ فرمایا بدولت مجھے زندگی کہ ہمارے انتظار کا وقت باقی امتوں سے بہت تھوڑا کر دیا، چونکہ ہم آخر میں آئے ہیں، جو ہزاروں سال پہلے سے قبروں میں چلے گئے، ان کا انتظار آخرت کتنا لمبا ہو گیا، اور ہم خاص طور پر امت کا یہ حصہ یہ تو بالکل اب کنارے پہنچا ہوا ہے، دجال کھبے سجیوں کے دو آ ہی جاوے گا، بالکل قریب ہیں، تو انتظار تھوڑا ہو گیا۔ سفری آدمیوں، جہاں جہاز لیٹ ہو جائے، گاڑی لیٹ ہو جائے، کوفت ہوتی ہے، اور ٹائم پہ ہو تو خوشی ہوتی ہے۔ دوسری نعمت یہ ہے کہ ہمارے اور آخرت میں فاصلہ بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا کہ جتنا یہ سورج پیلا ہو چکا تھا، سرخ، جتنا اس سورج کے ڈوبنے میں وقت باقی ہے، بس اتنا ہی قیامت کے آنے میں دن وقت باقی ہے۔ تیسرا فضل یہ فرمایا کہ ہمارے عیب پہ پردہ ڈال دیا۔ پچھلی قوموں کے اللہ نے ہمیں واقعات سنائے ہیں، ان کی نافرمانیاں، ان کی ساری برائیاں اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، ان کو کیسے پکڑا یہ بھی اللہ نے بتایا ہے۔ لیکن ہماری کمیاں کوتاہیاں اللہ کسی کو بھی نہیں بتا رہا کہ ہمارے پیچھے کوئی اور آنے والا ہے ہی نہیں جن کو بتایا جائے۔
تو اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، پڑھتے پڑھتے اور کسی کے سامنے کسی آنے والی قوم کوئی ہے ہی نہیں تو بتائے گا کسے، آخرت میں بھی پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے نبی کہیں گے اللہم اجعل حساب امتی الی لئلا یفتضحوا، یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیوں؟ تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، میں ہی لے لوں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو اللہ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے تو آپ کے سامنے تو شرمندہ ہونا پڑے گا انہیں، لہٰذا میں آپ کے حوالے بھی نہیں کروں گا، میں خود لوں گا، اور ایک پردہ حائل ہو جائے گا سارے انسانیت کے اور امت کے درمیان، اور صالح اور طالع، اچھے اور برے کا نتیجہ پردے میں ہوگا۔ کسی نے جہنم میں بھی جانا ہے تو پچھلی امتوں کو کچھ پتہ نہیں کون گیا۔ یہ اللہ نے ہم پہ کرم اور فضل فرمایا۔ پھر اللہ نے ہمیں قرآن کی دولت دی، نہ مٹنے والا کلام۔ باقی 3 کتابوں کی اللہ نے تلاوت نہیں فرمائی، کلام اللہ کہا ہے قرآن میں کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، قرآن کی تلاوت فرمائی۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور اللہ نے الف عام 2000 سال پہلے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، تو لہٰذا اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، نہ یہ خود بدل سکتا ہے، نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے۔ لا مبدل لکلمات، کوئی بدلنا چاہے نہیں ہوگا۔ لا تبدیل لکلمات، یہ تبدیل ہوتے ہی نہیں، اتنی حفاظت ہے اللہ کی۔ تو بہت بڑی گمراہی ہے یہ کہنا کہ قرآن میں تحریف ہو گئی اور قرآن بدل دیا گیا۔ کفر بواحن ہے یہ، جس کو اللہ کہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم حفاظت کریں گے۔ پھر قرآن کا تعارف، قرآن کیا ہے؟ خود قرآن کی زبانی، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سب سے شعراء میں، سورۃ شعراء میں مجھے لگتا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور جگہ اس سے بھی زیادہ واضح ہو، لیکن مجھے یہاں لگتا ہے سب سے بہترین تعارف۔ پہلا سوال ہے یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو اس کو انا اور لام کے ساتھ اللہ نے مضبوط کیا، انہو لتنزیل، یہ ہے اتارا ہوا، زمین کا کلام نہیں ہے، اوپر سے آیا ہے۔ کس نے بھیجا ہے؟ رب العالمین، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پہلے سوال کا جواب ہو گیا کہ کس نے بھیجا ہے بھائی؟ رب العالمین۔ اب رب العالمین تو فوق سبع سماوات ہی ہے، تو ہمارے نبی مدینہ میں ہیں، تو کون لے کر آیا ہے؟ اس کا اللہ نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین، اسے جبریل نے فرمایا، الروح ایک انتہائی معزز نام دیا، الامین امانت دار ہے، اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کرے گا، جیسے ہے ویسے ہی لائے گا۔ اب تیسرا سوال، کس کے پاس آیا یہ کلام؟ تو علیہ کا نہیں کہا، علی قلبک، آپ کے دل پر اتارا گیا۔ اور قرآن کی جگہ زبان نہیں ہے، قرآن کی جگہ دل ہے۔ یہ فرق ہے ہمارا اور صحابہ کا۔ تابع خیر القرون، ان کے یہاں اترا، ہمارے بھی ہے اللہ کے فضل سے، لیکن دھندلے نقوش ہیں ان کے، ایسے جیسے پہاڑ میں کوئی چیز کھود دی جائے، ایسے قرآن ان کے اندر گڑ گیا تھا۔ کسی چیز
علی قلبک، اے میرے نبی یہ ہمارے نبی کے دل پر اتارا گیا۔ بھرتے بھرتے چوتھا سوال ہے کیوں آیا ہے؟ میں کبھی رون کے لتکون من المنذرین، کہ آپ دنیا کو خبردار کریں کہ تم امتحان میں ہو، آزاد نہیں ہو، اور تمہارے فعل اور پاس کے فیصلے آگے ہو رہے ہیں، اور موت کے بعد کرتے تیرے منکروں سے دو ٹھکانے ہیں، ایک ہمیشہ کے لیے اچھا جنت، ایک ہمیشہ کے لیے برا جہنم۔ اس کی تیاری کرو۔ انذار کا یہ مطلب ہوتا ہے، ڈرانا بھی ٹھیک ہے لیکن اصل ہے خبردار کرنا، کہ بھائی جیسے ڈاکٹر کہتا ہے ٹیسٹوں کے بعد آپ کو تو یہ بیماری لگ گئی ہے، آپ اس کا علاج کریں۔ ہمدردی میں کسی کو بتانا کہ آگے کچھ ہونے والا ہے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، قرآن کہہ رہا ہے ایک بہت بڑا دھڑا جنت میں جائے گا، ایک بہت بڑا طبقہ جہنم میں جائے گا۔ میری بات تیرے لتکون من المنذرین۔ نعت پڑھتے پانچویں بات آتی ہے کس زبان میں ہے؟ تو بلسان عربی مبین۔ کرتے کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ تیرے شہر میں میں آؤں، تین چیزیں، بالعربی نہیں کہا، بلسان، عشق کی بدولت زبان پہ سب سے خوبصورت جو تجھی کو بول بولا جاتا ہے وہ عربی کا ہے۔ ذکر کرتے کرتے تجھی کو مجھے حارث بن کلدہ سے نوشیروان نے پوچھا کہ ما ترى من صفات العرب۔ نوشیروان جو ایران کا بادشاہ تھا اور خسرو پرویز اس کا وہ دادا تھا۔ یہ نوشہرہ اس نے آباد کیا تھا جو یہ کبی کے میں ہے نوشہرہ، نوشیروان کے نام سے تھا، پھر نوشہرہ، یہاں تک اس کی حکومت تھی، بہت بڑا بادشاہ۔ تو اس میں ایک جملہ ہے لہم السن فصیحہ، ان کی زبانیں انتہائی شیریں، وقلوب جریہ، منکروں سے آقا میں مروں گا لڑتے، بڑے بہادر دل والے، حاضری ہو سبھی ونفوس سخیہ، اور سخی ہیں۔ تین چار اور بھی ہیں، مجھے تو اچانک یاد آ گئی، پتہ نہیں 30-35 سال پہلے پڑھی تھی، یہ 2-3 لفظ یاد آئے۔ بلسان عربی مبین۔ ہر سوال کا جواب آ رہا ہے، ایسی عربی جو واضح ہے، کھول کھول کے بیان کر رہی۔ لسان القرآن لسان القوم ہے، بن گئی ہمارے علماء کو لسان القوم نہیں آتی، اس لیے وہ بات بھی کرتے ہیں اور روح خالی بھی چلے جاتے ہیں۔ میں آؤں تیری یہ اللہ نصیب فرمائے تو فرمائے۔ پیچھے کوئی اس کی دلیل ہے، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ یہ میرے خیال میں، شیخ صاحب بتائیں گے کہیں اور بھی ہے کہ نہیں، لیکن میرے خیال میں یہ جامع ترین قرآن کا تعارف ہے، تیرے عشق کی اور اللہ نے اس کا یاد کرنا آسان فرما دی۔ پہلی امتیں اپنی کتاب یاد نہیں کر سکتی تھیں۔ جب عزیل علیہ السلام 100 سال مرنے کے بعد زندہ ہو کے آئے تو ساری نسل بدل چکی تھی۔ انہوں نے پوچھا لوگوں نے، آپ کون ہے؟ کہا میں عزیر ہوں۔ کہا اس کو تو مرے 100 سال ہو گئے۔ تو ایک ان پر اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا، یہ کہاں سے آ گیا عزیر کہنے والا؟ وہ تو فوت ہو گئے 100 سال پہلے۔ تو کسی پرانی عمر والے آدمی کے پاس لے جاؤ، بڑی عمر، ایک عورت تھی بہت بڑھیا، اس کے پاس سارے گئے۔ انہوں نے کہا بی بی میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا عزیر کو تو تورات یاد تھی، تو سنا دے۔
تو ہم مان جائیں گے۔ تو عزیر علیہ السلام نے تورات سنائی، پھر لوگوں کو یقین ہے